بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج کی خاص خبروں میں پاکستان میں کرونا وائرس کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں ان ہاسپٹلس میں جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم سب لوگوں کو گزارش کریں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ آپ اپنی عید کی جتنی بھی مصروفیات ہیں وہ سادگی سے گزاریں اور کوشش کریں کہ گھروں میں گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ہم آج جو فوکس رکھیں گے اپنے پروگرام میں وہ آٹو پالیسی کے اوپر رکھیں گے کہ ہمارے ملک میں آٹو پالیسی اب جو آئی ہے، کافی ساری ڈیولپمنٹ آئی ہیں، کافی ساری پالیسیز آئی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں نئی آٹو پالیسی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریڈ میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہمارے ریجن میں ہمارا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے بزنس کے حساب سے، ہم جو منیمم ویج بڑھا رہے ہیں وہ کیا اپلیکیبل ہے بھی صحیح، کیا ہم کمپیٹ بھی کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس سے انڈسٹری چل بھی اچھی بات ہے منیمم ویج جتنی بڑی بڑھائیں لیکن اتنی ہو کہ وہ افورڈیبل بھی ہو۔ ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مستند پینل ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آنری کونسل جنرل ہیں یمن کے، فارمر FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں فارمر، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈنگ پاکستان کے اکنامسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ ایک ڈیلیگیشن میں بھی تھے اسلام آباد میں اور آپ کو ہم نے سیدھا ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فضل کریم دادا بھائی صاحب ہیں، آنری کونسل جنرل ہیں ایوری کاسٹ کے کنٹری کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس لیڈر ہیں، MD ہیں، ڈپٹی MD ہیں دادا بھائی سیمنٹ انڈسٹریز کے، بزنس پہ پاکستان کے اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ دادا بھائی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پاکستان میں جو امپلائر کی فیڈریشن ہے وہ ایک ساتھ امپلائیز کے لیے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، امپلائر کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈسٹری کو بھی چلانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ جو منیمم ویج ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وائس پریزیڈنٹ ہیں امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے ذکی احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تفصیلاً آج آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے مرزا ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب، یہ جو پاکستان کی نئی آٹو پالیسی آئی ہے یہ پاکستان کے اکانومی کے لیے، عام آدمی کے لیے، بزنس مین کے لیے آپ نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے، آپ ناظرین کو بتائیں کتنی فائدہ مند۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑے درجے کی جو صنعتیں ہوتی ہیں اس میں آٹو انڈسٹری آتی ہے، جیسے سیمنٹ انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری ہے، اور آٹو انڈسٹری ملک میں بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے جاب کریشن میں، ایکسپورٹس میں۔ وینڈر انڈسٹری ان کی ہوتی ہے تو پھر وہ 30-40 قسم کی چیزیں علیحدہ بن رہی ہوتی ہیں، پھر وہ ان کی اسپیسیفیکیشن پہ سپلائی ہوتے ہیں اور یہ اسمبل کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی انڈسٹری جانی جاتی ہے۔ لیکن 1953 میں نیشنل موٹرز نے پہلی کار بنائی تھی پاکستان میں، واکسون، اور اس کے بعد سے آج میں 2021 میں بات کر رہا ہوں، بدقسمتی سے ہماری آٹو موبائل انڈسٹری نے وہ کنٹریبیوشن ملک میں نہیں کیا جو اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے یہ اپنے 3 جاپانی جو مینوفیکچر تھے اس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں آنے دیا، سوزوکی تھا، ہونڈا تھا اور ٹویوٹا تھا۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جب یامہا موٹر سائیکل والے آ رہے تھے تو اتنی زیادہ رکاوٹیں کریٹ کی گئیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے فیڈریشن سے بہت اوپر لیول پہ ٹیک اپ کر کے یامہا کو پرمیشن دلائی تھی۔ وہ موٹر سائیکل والے تھے اور وہ بھی جاپانی تھے، لیکن یہ اتنے پوزیسو ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ڈیمانڈ کے مطابق ہماری سپلائی نہیں 9 مہینے گاڑی کی ڈیلیوری تھی، 12 لاکھ 10 لاکھ 9 لاکھ 8 لاکھ پریمیم اون منی جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر سے چارج کرنا شروع ہوا۔ 100% ایڈوانس پیمنٹ دے لیتے تھے اور پھر آدمی ویٹ کرتا تھا، اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ آٹو پالیسی بنا کے ان نقص کو کنٹین کریں، ریگولیٹ کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پالیسی میں یہ سب چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں، پر کاٹ دیے گئے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی گاڑی بک کراتا ہے اور وہ اپنے نام رجسٹرڈ نہیں کراتا، جیسے پہلے اون پہ بیچ دیتے تھے، پہلے اون پہ تھا،
اب بھی وہ کرتا ہے, اس کو 2 لاکھ کے قریب ٹیکس دینا پڑے گا. تو اگر آپ نے 8 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے لے رہے ہیں تو اس میں 2 لاکھ تو آپ کو دینا ہے. آج میں اشفاق صاحب سے بات کر رہا تھا, جو ڈاکٹر اشفاق ہیں, ممبر ان لینڈ ریونیو, کہ یہ آپ نے ایسی چیز نکالی ہے کسی کو اعتراض نہیں, جو پروفٹ لے رہا ہے وہ اس میں سے دے رہا ہے ٹیکس میں, آپ کا حق بنتا ہے. دوسری چیز انہوں نے یہ کری کہ 100% ایڈوانس نہیں لے سکتے آپ, 20% ایڈوانس لیں گے. تیسری چیز انہوں نے کری کہ اگر 60 دن میں گاڑی نہیں دیں گے اس پالیسی کے مطابق تو 10.5% آپ کو ٹیکس انٹرسٹ دینا پڑے گا, جو بھی انویسٹر ہے جس نے گاڑی بک کرائی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آن لائن آپ کی گاڑی کی پروگریس ہوگی, یعنی بکنگ سے لے کے جس اسٹیج پہ آپ کی گاڑی ہے آپ دیکھ سکیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ 1 مہینے بعد آنا, پھر 2 مہینے بعد آنا. آپ خود اپنی گاڑی اگر آپ نے 20% دے کے بک کرائی ہے تو اس کی جو پروگریس ہے مینوفیکچرنگ اسٹیجز دیکھ سکیں گے. یہ سب چیزیں بہت اچھی تھیں, لیکن ایک چیز جو سے زیادہ نقصان دہ ہے, جو ہمیں اور مجھے خاص طور سے وہ بڑی تکلیف دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں لاسٹ ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا مراکش میں. 60 کے قریب بزنس مین تھے, جس میں اشتیاق صاحب نے بریانی فیسٹیول بھی کیا تھا. جی بالکل. تو ایز ایس وی پی تو ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے ہم کو تنجیر پورٹ دکھائی جو وہاں پہ ہے, جو یورپ سے ملا ہوا اسپین کا, اور جہاز پہ جہاز آئے تھے, گاڑیاں ان میں لوڈ ہو رہی تھیں. یہ پیجو گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ سٹریون گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ رینوٹ گاڑیاں جا رہی ہیں. میں نے کہا کتنی ایکسپورٹ ہے؟ $8 بلین ایک زون کی, تنجیر زون کی, آپ گوگل کریں, $8 بلین. تو وہاں گاڑیاں بن. ہمارے ملک میں گاڑی ایکسپورٹ ہی نہیں. ڈیلیشن پروگرام انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے جو دیا تھا ان کمپنیوں کو, کسی نے عمل درآمد نہیں کیا, ایکسٹینشن کراتے رہے. اب انہوں نے اس پالیسی میں شرط لگا دی ہے کہ جتنی ٹوٹل آپ امپورٹ کریں گے, انجن, گیئر باکس اور جو بھی چیزیں, اس کا 10% آپ کو ایکسپورٹ گاڑی کی شکل میں کرنا ہوگا. اور انہوں نے نئے ماڈل انٹروڈیوس نہیں کرائے کیونکہ پاکستان میں ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, تو کلٹس ہی چل رہی تھی. بالکل. دبئی میں جا کے دیکھیں ٹویوٹا کے علاوہ دوسرے ٹویوٹا کی کتنے ماڈل ہیں. تو ان چیزوں نے ہمارے ملک کو آٹو موبائل میں ذرا سا پیچھے کر دیا تھا. لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ جو پالیسی آئی ہے اس میں وہ ایک سستی گاڑی لے کر آنا چاہتی ہیں, اور وہ سستی گاڑی کی جو اسکیم ہے میں سمجھتا ہوں جیسے سستے مکان کی اسکیم ہے, بڑی اچھی تھی, اور لوگوں کو بینک سے فائنینسنگ بھی مل رہی ہے. 330 بلین روپیز بینکوں نے ایلوکیٹ کی ہیں, بہت بڑی رقم ہے اور استعمال ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو میرا آپ کے پروگرام کے تحت توسط سے کہ جو ٹیک پرائز ہے سستی گاڑی, جس کا انہوں نے نام دیا میری گاڑی اسکیم, جی میری گاڑی اسکیم کی 9,99,000 سے اوپر نہ جائے, اور اس میں بھی مارگیج کی طرح جو فائنینسنگ آپ نے الاؤ کی ہے بینکوں سے, اور خالی فائنینسنگ نہیں, آپ نے ان سے پہلے رقم مختص کرائی ہے, اور جو نہیں دے گا اس پہ پینلٹی لگے گی اسٹیٹ بینک سے. اب ہو رہا ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح غریب آدمی کو گاڑی میں بھی آپ کے جو ہے لیز فائنینسنگ ہو 5% سے 7%, عام آدمی کو فائدہ پہنچے. عام آدمی کو تو ایک آدمی جیسے سستا مکان کا خواب اس کا پورا ہوگا, ایک آدمی کی سستی گاڑی کا بھی خواب پورا ہو سکتا ہے. اور جو لوگ آج موٹر سائیکل پہ ہیں کل وہ چھوٹی گاڑی میں جائیں گے, اور اسی کو کہتے ہیں ترقی انشاءاللہ. تو یہ پالیسی کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حکومت کو, اور اس میں انہوں نے ایک وہ شعبے جو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو ایڈریس کیا ہے, اور اس کے متبادل انہوں نے اس میں ایکشن لیے. بالکل ٹھیک ہے. فضل کریم دادا بھائی صاحب, آپ مختلف چیزوں پہ لکھتے بھی رہے ہیں, بولتے بھی رہے ہیں. خاص طور پہ اگر میں بولوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے انیشیٹوز ٹھیک ہیں, صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, یا ایف اینڈ بٹ ہے؟ خاص طور پہ جو آٹو پالیسی آئی ہے, آٹو پالیسی سے کیا آپ سیٹسفائی ہیں؟ عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا, بزنس مین کو فائدہ پہنچے گا, اس سے ہمارا ایکسپورٹ, ہمارا جو ریونیو بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تیبو صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے اس ٹاپک میں مجھے مدعو کیا. جیسے ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب نے بتایا, یہ پالیسی جو ہے دس از این افیکٹو پالیسی, اور اس کے اثرات جو ہیں اب نظر آتے ہوئے
दिख रहे हैं जी। और इससे बिला शुबा एक आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। आप देखें कि हमारी सेल्स जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ईयर टू ईयर बेसिस। आप देखें तो इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। और अब जब इसमें ये फर्दर रिडक्शन लाए गए हैं, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के हवाले से भी है, और इसके दो और भी पहलू हैं कि नया प्लांट लगाने पे जो प्लांट एंड मशीनरी पे ड्यूटी हटाई गई है, और पुराना प्लांट जो कि बंद हो चुके थे प्रायर टू 1 जुलाई 2013, उसको रिवाइव के लिए जो इंसेंटिव दिया गया, पॉलिसी दी गई है, तो मैं समझता हूँ इससे जो है काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और एक आम आदमी को भी इसका फ़ायदा। डॉक्टर साहब ने इसमें ख़ास तौर पर लिखा है कि हमारे ये जो सेक्टर है ये तकरीबन 18 लाख जो है वो जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और आप एक और बात इसमें देखें कि पहले हमारे पास सिर्फ 3 इदारे थे, सुजुकी, टोयोटा और होंडा, जो बड़े इदारे थे। अब हमारे इसमें कंपटीशन आ रहा है, हायोंडा भी आया है, किया भी आया है, एमजी भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें से कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस भी चेक में रहती है और इससे फ़ायदा आम आदमी को मिलता है। और गाड़ी की प्राइस कंट्रोल में आती है तो आम आदमी के एक्सेस में भी होता है और क्वालिटी और स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट आती है। बिल्कुल सही बात है ज़की साहब, ये सारी बातें हो रही हैं सर। इसमें बात ये हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। आप एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन में लेजान में होते हैं। इस वक्त जो मिनिमम वेजेस का इशू हो रहा है, जो ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने 17,500 से जंप लगा के 25,000 किया है, तो इसमें क्या इशू, ये होना तो चाहिए ना? थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया सर। ऑफ कोर्स इसमें सिवाय सिंध, पर्टिकुलर सिंध की बात नहीं करनी चाहिए, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करनी है। जैसे कि दोनों कोलीग्स ने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आप जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी। इंडस्ट्री को आप रिलीफ देंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, ना इस मुल्क के अंदर आज तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम किया गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडस्ट्री को आप कौन सा रेट, आप अगर इस कोविड पीरियड में देख लें, मैं मिनिमम वेज पे भी आता हूँ, आप इस कोविड पीरियड में देख लें, मैं सेफ जो फोरम है उसका वन ऑफ द मेंबर, जी सर, वेरी अनफॉर्चुनेट, वहाँ कोविड पीरियड में वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे हैं और वो बेहतर पोजीशन में आ गए हैं पाकिस्तान से। इवन बांग्लादेश ने कॉटन सप्लाई चेन में आप देख लें, द मल्टीपल ईयूज के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान को कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया, किसी, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, वो रिलीफ नहीं दिया गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाहिए था। ये सबसे तो ये रज़ाक दाऊद साहब जो बैठे हुए हैं वो तो बिजनेसमैन कम्युनिटी से ही हैं, बातें भी समझते हैं, बट वो एक अकेला आदमी तो पूरे सिस्टम को नहीं चला सकता। अब आपके मैं सवाल के जवाब जो मिनिमम वेज, जी सर, बेसिकली मिनिमम वेज एक बोर्ड है जो ये डिसाइड करता है कि ये पूरे मैकेनिज्म को हैंडल करता है। नॉट ओनली सिंध, मैं पूरे चारों सूबों की बात कर रहा हूँ, इवन फेडरल, चारों सूबों ने मिनिमम वेज बोर्ड का मजाक उड़ाया है कि मिनिमम वेज बोर्ड ने जो डिसीजंस लिए उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। सिंध गवर्नमेंट को ले लें, सिंध गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज पे जो कंसेंसस था, ट्राइपार्टाइट कंसेंसस था, वो 19,000 था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और वो समरी मूव हुई है चीफ मिनिस्टर को। अब पंजाब में आप देख लें, पंजाब में 19,500 मूव हुई समरी, वो समरी मूव हुई, बोर्ड ने मूव की, जिसमें डिसेंटिंग नोट था एम्प्लॉयर का, उन्होंने से एग्री नहीं किया था, बट वो नोटिफाई हो गया। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ भी ऑब्जेक्शन फाइल किए, उन्होंने उसको ओवर रूल करके नोटिफाई कर दिया एंड बैक टू द मिनिमम वेज बोर्ड। ये जो ट्राइपार्टाइट कमेटी आप कह रहे हैं उसमें बिजनेसमैन भी है, उसमें लेबर, बिल्कुल, ये बेसिकली है, गवर्नमेंट से भी है, बेसिकली ट्राइपार्टाइट। तो अब इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर मैं इन जनरलाइज देखूं, तो
آپ کی آرمی کہتی ہے کہ 15% انکریز کریں گے, گورنمنٹ کہتی ہے 15% انکریز کریں گے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے اپنے امپلائی کے لیے وہ 20% کریں گے, ٹھیک ہے, بٹ جو ان کی جیب سے جا رہا ہے وہ تو آپ 20% کہہ رہے ہیں, جو انڈسٹریز کی جیب سے جاتا ہے آپ کہتے ہیں 43% انکریز کریں. 43% تو انڈائریکٹ ہے, اور انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے, میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں کہ اگر 25,000 اگر منیمم ویج ایک ان اسکل ورکر کی ہے تو 20% انکریز ہوگی اسکل ورکر کی, رائٹ, اینڈ 20% انکریز ہوگی تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو لیئرز ہیں وہ کہاں جائے گا, ویج بورڈ. تو ویج بورڈ جب اس اسکیل پہ چلا جائے گا کہ آپ کا انڈسٹریز کہے گا کہ بھائی میں یہاں کیوں فیکٹری لگاؤں, بنگلہ دیش میں نہیں لگاؤں, اور ایسی مثالیں ہیں آپ کے پاس. یہ بات آپ کی چیف منسٹر سے یا لیبر منسٹر سے, لیبر سیکٹری سے ہوئی؟ میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں سر, آپ کے پاس انپٹ ہے. دیکھیں بات تو اصل چیز ہوتی ہے ڈاکومنٹ. جو ڈاکومنٹ موو ہوا ہے وہ 19,000 کو ہوا ہے ود افیکٹ 1 جولائی, اور یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا جس کو ہم نے سائن کیا ہے سب تینوں پارٹیز نے, گورنمنٹ نے بھی اور ورکر نے بھی اور امپلائر نے بھی اس کو ایگری کیا کہ یار ٹھیک ہے 1 جولائی سے آپ کر دیں. بٹ ان فیکٹ اسکورنگ کے لیے تمام صوبوں نے, اسٹارٹ کہاں سے ہوا, اسٹارٹ پنجاب سے ہوا, انہوں نے کہا 20,000 روپے, دوسرے نے کہا 21,000 روپے, تو سندھ نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں, انہوں نے کہا 25,000 دے دیا. یہ تو بیسکلی جا رہا ہے تو انڈسٹریز کی جیب سے ہے نا, اور اگر یہی 43% اگر انکریز کرنا تھا تو پھر اپنے امپلائی کے لیے بھی کرنا چاہیے تھا انہیں, جو گورنمنٹ امپلائی ہے, وائی ناٹ. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کرامت علی سے, جو پائلر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اس کے بعد ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے بھی اس پہ ہم کمپلیٹلی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ کرامت علی صاحب ہیں جو پائلر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. پائلر ایک ادارہ ہے جو ورکرز کے لیے, لیبرز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کرامت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. آپ کا بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ساتھ ذکی صاحب ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کا. وہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ٹرائپرائٹ کمیٹی میں جو بات ہوئی منیمم ویج بورڈ کی, وہ ہم نے ریکمنڈیشن بھیجی تھی, اس میں آپ کی بھی سگنیچر ہے, تو گورنمنٹ کی بھی ہے, تو امپلائر کی بھی ہے. اس میں 19,000 ریکمنڈ کیے تھے. 25,000 جو ہیں یہ فیزیبلی نہیں ہے, اٹ از اگینسٹ دی لا. تو آپ کا واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ دیکھیں, میں جتنے بھی آپ کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں. سر یہ ایریا جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بہت عرصے سے, جب سے ہم نے 1961 میں جو ہے پہلا لا بنایا تھا منیمم ویج کے بارے میں, ILO کے کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کے بعد, لیکن کبھی بھی منیمم ویج پراپر طریقے سے ڈٹرمن نہیں ہوئی. ٹھیک, میں آپ کو زیادہ پچھلے وقت میں نہیں لے جاؤں گا, لیکن 1969 میں جب لیبر پالیسی آئی تھی اور اس کے بعد منیمم ویج طے ہوئی تھی, تو وہ کراچی جو سب سے بڑا صنعتی ایریا تھا اس کے لیے 140 روپے مہینہ ان سکلڈ ورکر کی منیمم ویج طے ہوئی تھی. اور باقی جو انڈسٹریل سینٹرز تھے ان کے لیے 120 روپے ہوئی. آئیڈیا یہ تھا کہ کراچی میں کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے. اچھا جی. اسی وقت جب یہ طے ہوا تو پنجاب یونیورسٹی میں جو MA کے اسٹوڈنٹس تھے ان سے ایک ریسرچ کروائی گئی کہ جو منیمم ویج طے ہوئی ہے یعنی 120 روپے, تو کیا وہ کافی ہے جو بین الاقوامی طور پہ طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق, اور منیمم ویج کا مقصد کیا ہے کہ وہ کم سے کم اجرت ہے جو بہت بنیادی انسانی ضروریات کو ایک خاندان کی پورا کرنے کے لیے چاہیے. ٹھیک, جس میں گھر کا کرایہ ہے, پانی کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, بچوں کی تعلیم ہے, گھر کے افراد کی صحت کا ہے. یہ منیمم ہے, اور پراپر جو منیمم نیوٹریشن کی ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا. رائٹ. وہ جو اسٹڈی ہوئی اس کا جو ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت 120 روپے طے ہوئی تھی لاہور کے لیے, تو وہاں جو ایکچوئل ضرورت تھی وہ 275 روپے. تو یہ ایک گیپ تھا جو
جب سے ہم دیکھیں تو ابھی چلا آ رہا ہے. ابھی دو چیزیں ہیں. یہ سندھ میں 17,500 روپے تھی ابھی تک. اب جیسے ذکی صاحب نے فرمایا کہ منیمم ویج بورڈ ہے, ہمارے منیمم ویج بورڈ بالکل سائنٹیفکلی پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے. اوکے. ہمارے ہاں یہ بن گیا ہے طریقہ کہ پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اناؤنس کر دیتے تھے, یا جو فائنانس منسٹر ہوتے تھے بجٹ کی اسپیچ میں وہ کر دیتے تھے, اور صوبوں میں بھی یہ ہوتا تھا. یہ ذکی صاحب نے بھی کہا کہ یہ منیمم ویج بورڈ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ٹھیک بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جیسے میں نے کہا کہ جب 120 روپے لاہور کے لیے ہوئی تھی اور اسٹڈی نے بتایا کہ 275 چاہیے تھے, اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ منیمم ویج جب بھی ڈٹرمن ہوئی ہے اس میں یہ گیپ رہا ہے. تو پراپر ڈٹرمینیشن نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق. ٹھیک, میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا, اور اس کو درست ہونا چاہیے. لیکن فیکٹ کیا ہے کہ اس وقت جو منیمم ویج موجود ہے, آپ طریقہ کار سے اختلاف کر لیں جو بھی ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی اصول پہ منیمم ویج ڈٹرمن کرنی ہے تو ہمارے ہاں پورے ساؤتھ ایشیا میں جو خاص طور پہ کاٹن اور جو گارمنٹ انڈسٹری میں چونکہ بہت بڑا حصہ پوری دنیا کو سپلائی کا یہیں سے, تو اس کے اوپر سٹڈیز ہوئی ہیں اور ایک ایشیا فلور ویج ایسوسیشن بنی ہوئی ہے جو ہر سال یہ ڈٹرمن کرتی ہے. ان کی ڈٹرمینیشن کے مطابق پاکستان کے حالات میں جو صورتحال ہے اس میں جو منیمم ویج ہونی چاہیے وہ 35,000 روپیز ہونی چاہیے. اچھا, رائٹ. ہمارے ہاں اچھا کرامت صاحب, یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان بھی ہے, یہاں سے بنگلہ دیش بھی ہے. بزنس مین کا سوال یہ ہے کہ انڈیا بھی ہے. جب یورپ ہم سے کپڑا خرید رہا ہوتا ہے, ہمارا تقریباً 16 بلین جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کا. اب وہ ٹیکسٹائل کی جب کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے, اپنا کمپیریزن بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ $5 کا مل رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس ویجز بڑھا کے اس کا ایکسپینس بڑھا کے وہ $6 کا ہو جاتا ہے پر میٹر. اگر وہ $6 کا ہوتا ہے تو ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا, ہم سے کوئی آرڈر نہیں لیتا. اگر بزنس ہوگا تو ورکر کام کرے گا نا. ایک میری گزارش سن لیجئے. جی سر. آپ نے ابھی یہ بات کی نا کہ منیمم ویج بڑی ہے, ٹھیک, جو اور ٹیکسز بڑے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اور جو اخراجات بڑے ہیں ان پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, آج ہمارا ٹاپک منیمم ویج ہے سر. لیکن اس پر کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. نہیں, اس پہ بھی کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے مجھ سے. جی سر, میری گزارش سن لیں. جی سر. میں کمپلیٹلی یقین رکھتا ہوں ایک ٹرائی پارٹس بنیاد پہ چیزوں کو طے کرنے کا, اس میں امپلائر, گورنمنٹ اور ورکرز مل کے بیٹھ کے طے کریں, اور ان ساری جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے بالکل ایگریڈ, ویری ویلیڈ آرگومنٹ. میں ابھی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے اسی پوائنٹ پہ آپ کا کمنٹس لیتے ہیں. جی سر, پلیز کریں. دیکھیں, کرامت صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا کام کیا ہے جب میں سائٹ ایسوسیشن کا چیئرمین تھا, اور لیبر کے حقوق کے لیے ان کا بڑا کنٹریبیوشن. جی سر. امپلائرز ایسوسیشن میں بھی مجید عزیز صاحب اور ہمارے ساتھی, ہمارے دوست ذکی صاحب جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, یہ بھی ایک تجربے کار پروفیشنل ہے سر. میں اس وقت ایک صنعت کار کی حیثیت سے نیوٹرل بات کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک. دیکھیں, پہلا جملہ تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مہنگائی اتنی ہے کہ وہ 25,000 میں بھی گزارا یہ غریب آدمی کا نہیں ہو پاتا, اور اب سفید پوش آدمی تک کو اس کی پنچ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ایک صنعت کار کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں دو طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. ایک, جس صوبے میں ہم بزنس کر رہے ہیں کیا وہ صوبہ ہمارے لیے کاسٹ وائز وائبل ہے یا وائبل نہیں رہا. ایسا نہ ہو کہ ہم بزنس اٹھا کے بنگلہ دیش لے جائیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کسی وجہ سے بھی ہو
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, वेजेस कम है, एनर्जी की कॉस्ट कम है, तो ये इंडस्ट्री जो होती है ये किसी का फिर देखती ही नहीं है, परमिशन नहीं लेती, ये फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्री होता है। और हुआ है बांग्लादेश में जो इंडस्ट्री गई है। आज मैंने एक वर्किंग की थी बांग्लादेश में, आज अगर डॉलर टर्म्स में आप सैलरी देखें तो $130 है पर मंथ। 25,000 होने के बाद हमारी डॉलर टर्म्स में आप सैलरी देखें तो $266 है, चुपचाप दुगनी है। सही है ना जी। प्लस उनकी एफिशिएंसी हमसे बेहतर है, तो एक तरफ उनकी कॉस्ट आदि प्लस एफिशिएंसी बेहतर। यही वजह है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर्स ऑर्डर्स बांग्लादेश है। हमें स्पिल ओवर ऑर्डर मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है ना, हमें मेन स्ट्रीम ऑर्डर चाहिए, स्पिल ओवर ऑर्डर नहीं चाहिए। स्पिल ओवर ऑर्डर वो होता है कि अर्जेंट ज़रूरी है, शेल्फ खाली हो रहे हैं, तो वो आपको 30 सेंट्स ज़्यादा दे के ये ऑर्डर दे देंगे पर यूनिट। तो पहली चीज़ तो ये है कि और बहुत सारी तरीके वर्केबल हैं। आप EOBI में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ओल्ड एज बेनिफिट में वो कम करें, सोशल सिक्योरिटी में जो आपका बोझ है उसको कम करें, दें 25,000, दे दें 25,000। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, जो सालाना माली पड़ रहा है एक इदारे के ऊपर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इनपुट्स कहते हैं, वो मैं ज़रा सा ख़त्म करूँ। जी, वो चीज़ जो है वो दूसरे सूबों के बराबर रहे। मुझे मेरा सूबा, वैसे तो पूरा मुल्क मुझे बहुत अजीज़ है, बिल्कुल सही, लेकिन क्योंकि इस धरती में पैदा हुआ हूँ, यहीं मरना है, तो इस जगह का एक खुसूसी लगा हुआ है। यही वजह हमने अपनी तमाम सनतें यहाँ लगाई हैं, बाहर से पैसा कमा के लाए यहाँ लगाया है, और इस जगह पे हम चाहते हैं कि ये जगह बिजनेस के लिए वायबल रहे। ये तो छोटी चीज़ है ना। अब जब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते, नई आ रही हैं जो किया वाली आएंगी या जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो आएंगी, तो वो जहाँ या बड़ी यूनिट होते हैं जहाँ पे 10-10 हज़ार आदमी जॉब्स होते हैं, 20-20 हज़ार आदमी होते हैं, तो करोड़ों रुपए का मंथली आप पे एक इम्पैक्ट होता है, वो आप एब्जॉर्ब कहीं नहीं कर सकते। मैं आपसे आपके पास आता हूँ, लिहाजा मेरा आखिरी जुमला है, लिहाजा मेरी जी सर, सिंध गवर्नमेंट से ये है कि सही है, उन्होंने गरीब के लिए ऐलान किया, मैं उसका एहतराम करता हूँ, इस जेस्चर को अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन सनती पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने सूबे में अपनी सनत को मुकाबलाती रखना है। बिल्कुल सही। अगर आप वेजेस की मद में बोझ डालोगे, ज़्यादा डालें, लेकिन फिर दूसरी चीज़ों में बोझ को कम करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट आपकी यहाँ पंजाब से बढ़ने ना पाए, KPK से बढ़ने ना जाए, बलूचिस्तान से बढ़ने ना जाए। दादा भाई साहब, आप भी एक इंडस्ट्री जो सीमेंट इंडस्ट्री है, दादा भाई सीमेंट के MD है, क्या समझते हैं कि ये आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पे स्टील सीमेंट, ये लोकल इंडस्ट्री, इसके लिए ये आपके वायबल है? देखें, जब भी प्राइस बढ़नी चाहिए तो वो बोर्ड के थ्रू जैसे डिस्कस हुआ है, जैसे अभी इख्तियार साहब ने भी फरमाया, एक ओवरराइडिंग क्लॉज भी होती है, एक सर्कमस्टांस है। इस वक्त पूरा दुनिया पेंडेमिक से जा रही है, तो आपने इन्फ्लेशन को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो कि 9 या 10% अभी इस साल में आई, उसके मद्देनज़र रखते हुए भी देखनी चाहिए इंक्रीज़ ऑफ रेट को। तो डेफिनेटली ये डिस्पैरिटी पहले भी एक दफ़ा हुई थी, आपको याद होगा, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट बना था 3,400 एकड़ पे, और ये साउथ ईस्ट एशिया का एक वक्त में 3rd बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट था, और यही फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो चूनिया क्रिएट हो गया, वहाँ चले गए, हतार क्रिएट हो गया। तो देखें, हमें इंटर प्रोविंशियल भी कंपटीशन रखना चाहिए ताकि हम इंटर प्रोविंशियली भी कंपेटिटिव रहें, फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना रहे। वेरी राइट। अच्छा ज़की साहब, एक तो करामत साहब आपसे इस बात पे तो एग्री कर रहे हैं कि जो मिनिमम वेज बोर्ड का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ने ये वायलेशन की है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं पहले तो मैं उस पॉइंट पे आना चाहूँगा कि बेग साहब ने एब्सोल्युटली उनका राइट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो इस वक्त 25,000 बढ़ा दिया, जो इस वक्त जो ट्रांस प्रोविंशियल कंपनीज हैं वो कैसे सरवाइव करेंगी? क्या वो पंजाब में 20,000 अपने ही वर्कर को वो 20,000 देंगी, खैबर पख्तूनख्वा में 21,000 देंगी, और यहाँ पे
25,000 دیں گے. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ جو بات کر رہے تھے کرامت صاحب کے کووڈ، اور ہم نے باقی کووڈ کی بھی ہم نے بات کی. کووڈ کے 1 سال کے پیریڈ میں تمام پروونسز نے جو کیا سندھ گورنمنٹ نے پہلے کووڈ نوٹیفیکیشن کیا، پھر کووڈ ایکٹ آرڈیننس کیا، پھر کووڈ ایکٹ کر دیا. وہ آپ کے پاس ایک ایسا فار ایور بوجھ ڈال دیا ہے کہ آپ ساری زندگی جب بھی آپ لاک ڈاؤن میں جائیں گے، جب بھی آپ جائیں گے، آپ سیلری پے کرتے رہیں. اس وقت جس وقت ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی سندھ گورنمنٹ سے بھی اور باقی پروونسز سے کہ اس وقت EOBI اور سیسی کا کے تھرو انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دیں، بٹ ویری انفارچونیٹ اس پیریڈ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو جی کرامت صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ آپ نے ذکی صاحب کا بھی پوائنٹ، ہم نے تینوں معزز مہمانوں کے آپ نے پوائنٹ آف ویو سنے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رادر دین کہ آپ انڈسٹریلس کو اتنا دبائیں کہ وہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر جائیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان سے کوئی نیگوشیٹ کریں، EOBI میں سوشل سیکیورٹی میں کوئی بینیفٹس ورکروں کو ضرور دلائیں، لیکن اس طرف سے دلائیں. تو یور ٹیک آن اٹ سر. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تمام انڈسٹری کے اوپر بوجھ ہیں ورکرز کی ویجز، اس کا بہت مائنر حصہ. اچھا اگر آپ ایوریج دیکھیں کہ ویج کاسٹ کیا ہے کسی بھی پروڈکشن پروسیس میں، وہ 7-10% سے زیادہ نہیں ہے. باقی جو تمام ہمارے ملک میں ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو مختلف ہو جاتے ہیں انڈسٹری کے اوپر وہ اپنی جگہ ہے. رشوت اپنی جگہ ہے، ایکسٹریکشن اپنی جگہ ہے. وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا. ابھی آپ خالی یہ دیکھیے کہ ہمارے بجٹ میں 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں 20% زیادہ قرض لینا پڑتا ہے. پہلا ہے قرضوں کی ادائیگی، جو کہاں خرچ ہوتے ہیں، انڈسٹری پہ نہیں خرچ ہوتے. دوسرا ہے جس کو ہم ڈیفنس کہتے ہیں، سارے لوگ ڈیفنس لیس. تیسرا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کیسا چل رہی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، ایک بھی ٹھیک پالیسی نہیں بنائی جا سکتی. اس کے بعد آپ قرضہ لیتے، تو انڈسٹری پر بوجھ جو ہے وہ ویج نہیں ہے. باقی بوجھوں کو ختم کرنا چاہیے، جو فضولیات ہیں بکواس ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور آپ خاص طور پہ جو انڈسٹری ایکسپورٹ کرتی ہے اس کو زیادہ. تو یہ جو آپ پوائنٹ ہے یہ تو آپ گورنمنٹ کو رکھ رہے ہیں، یہ آپ گورنمنٹ کو رکھ رہے ہیں. جی سر. جی سر. بات ایک یہ ہے کہ اگر منیمم ویج جب 120 روپے تھی تو تب بھی لوگوں کو نہیں ملتی تھی. جب 17,500 تھی 80% لوگوں کو نہیں ملتی تھی. ورلڈ بینک نے 2 سال پہلے یہ فگر دیے کہ پاکستان کے 83% ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جن کی ڈیلی انکم $2 ڈے سے کم ہے. اگر 17,500 کو آپ ٹرانسلیٹ کریں انٹو ڈالر تو وہ $3 کے قریب. تو میجورٹی کو کبھی بھی منیمم ویج نہیں ملی، کیونکہ کوئی میکنزم نہیں ہے منیمم ویج دینے کا. اس لیے ہم 2 چیزوں کو الگ کریں. ایک تو اوور آل ہماری اکنامک پالیسی، اس میں نہ انڈسٹری کا کوئی خیال ہے، یہ ساری فیوڈلز کے انٹرسٹ میں بنتی ہیں. ہمارا ملک دنیا کا ایک کرامت صاحب آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آپ سے ایک سوال رکھ لوں. دیکھیں آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی بجٹ ہے یہ 1 2 3 آپ نے جو گنایا یہ تو گورنمنٹ دیتی ہے. جو منیمم ویج ہے وہ گورنمنٹ تو نہیں پے کر رہی ہوتی، وہ تو انڈسٹریل پے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ریلیف دیں گے تو وہ انڈسٹری چلائے گا نا. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آپ گورنمنٹ سے لیں، یا تو آپ ایک کام کریں کہ گورنمنٹ کو بولیں کہ وہ آدھی سیلری وہ دے. میری بات سنیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ وہ سارے غیر پیداواری ٹوٹلی اینٹی پیپل اخراجات میں آپ 120% آف یور ریونیو خرچ کر دیتے ہیں. آپ انڈسٹری کو ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ یہ گورنمنٹ کو بولے نا. ساری ریلیف ویجز سے کیوں جو ہے وہ بند جاتی ہے؟ ویجز سے اس لیے کہ وہ ویجز بزنس مین دیتا ہے. ارے میرے بھائی بات سنو ایک نا. جی سر. پاکستان میں ابھی جو فگرز آئیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. رائٹ. جبکہ بچوں کا رائٹ 18th امینڈمنٹ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو فری کمپلسری ایجوکیشن کا رائٹ ہے. آپ نے کیا ایلوکیٹ کیا ہے بجٹ میں؟
कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये जो वर्क लेबर फोर्स आपकी बनेगी अब से 10 साल बाद उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। मैं आपके हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैं फाइनल कमेंट्स ले रहा हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से। जी सर। ठीक है, लीजिए। एक वर्कर्स को आप फ़ायदा पहुंचाना है अगर महंगाई से लड़ने के लिए या बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। हाँ, लेकिन वो सनत जिसमें आप उनको जॉब के लिए सब कुछ करें, जब वो सनत ही बंद हो जाए या वो सनत ही मुंतकिल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा ये चीज़ में ये है कि इसमें हमने दोनों को देखना है। आपने वर्कर्स का भी मफाद देखना है और उस सनत की वाइबिलिटी भी देखनी है कि वो क्या इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सर। फाइनल कमेंट्स आप, हमारा आपसे अफ्रीका वाला पोर्शन रह गया, ये जो मिनिमम वेज पे आप फाइनल अपना मैं यही कहूँगा कि ये जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट है और इससे डेफिनेटली इंडस्ट्री को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो लिहाजा इसमें थोड़ी नज़र षानी होनी चाहिए और इन्फ्लेशन के साथ भी इसको देखें। मेरा फाइनल कमेंट्स यही है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि जो मिनिमम वेज बोर्ड ने इंक्रीज़ किया है उसी पे इन्हें दोबारा जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो उनको फोकस करें, उन्हें रेवेन्यू वहाँ से पे पहले करवाएं ना। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी दे रही है आप उस पर बोझ डाले चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एंड फाइनली मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, फजल करीम दादा भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़की अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, करामत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।